السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین، سبق نمبر ہے 101 اور باب نمبر ہے 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی الناس، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر اس روز ہے جس روز لوگ روزے چھوڑ دیں یعنی پورے کر کے، اور عید الاضحیٰ اس روز ہے جس دن لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ باب ہے نماز عید کا بیان۔ عیدین سے مراد عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید عربوں کے ہاں اظہار مسرت اور خوشی کے لیے منعقد ہونے والی ہر موسمی تہوار اور اجتماع کو کہا جاتا۔ عید کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے لوٹنا، یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ اس کے واپس آنے کی وجہ سے مسرت و شادمانی لوٹ کر آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہل اسلام کی صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لوگوں نے اس کے علاوہ عیدیں بنا رکھی ہیں، جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ اور عیدیں۔ تو اسلام کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ایک عید عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر جس روز لوگ روزے پورے کر کے چھوڑ دیں، اور عید الاضحیٰ کہ جس روز لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عید اجتماعیت کا سبق دیتی ہے۔ اسلامی عبادات میں اجتماعیت کا ایک عام تصور ہے۔ تو اسلام کے اندر نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اگلی حدیث عن ابی عمیر بن انس عن عمومۃ لہ من الصحابہ ان رکبا جاؤوا فشہدوا انہم رأوا الہلال بالامس فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا وإذا اصبحوا ان یغدوا إلی مصلاهم، رواہ احمد و ابو داود وہذا لفظہ واسنادہ صحیح۔ ابو عمیر بن انس رحمہ اللہ اپنے چچوں سے جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے بیان کرتے ہیں، چند سوار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے شہادت دی، گواہی دی کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا تھا، آپ نے حکم دیا روزہ افطار کر لو اور کل صبح نماز عید کے لیے اپنی عیدگاہ میں آ جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب چاند کی گواہی دینے والے گواہی دے دیں
تو روزہ افطار کر لینا چاہیے اور اگلے دن نماز عید پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر گواہی دینے والے زوال سے پہلے پہلے گواہی دے دیں تو روزہ افطار کر کے نماز عید پڑھی جائے گی، اور اگر بعد الزوال چاند کی گواہی ملے تو روزہ افطار کر دیا جائے گا اور نماز عید اگلے دن جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر 29 رمضان کو ایسی جگہ چاند نظر آ جائے جہاں کا مطلع مختلف نہ ہو تو دوسرے روز صحیح اور قابل اعتبار ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر روزہ افطار کر دیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہی پڑھنی ہے اور اجتماعی طور پر ہی پڑھنی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو عمیر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور ان کا نام عبداللہ بن مالک انصاری تھا۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات اخرجہ البخاری وفی روایت معلقۃ ووصلها احمد ویاکلہن افرادا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر کے دن نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ طاق عدد میں چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور ایک معلق روایت میں ہے جسے امام احمد نے موصولاً ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو ایک ایک کر کے کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نماز عید کے لیے باہر جانا مسنون ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا سنت ہے اور ایک ایک کر کے کھانا سنت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ساتھ کافی ساری کھجور وہ منہ کے اندر ٹھوس لی جائیں، اور اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو کوئی بھی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث عن ابن بریدہ عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، رواہ احمد والترمذی وصححہ ابن حبان۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز عید الفطر کے لیے کچھ کھائے بغیر نہ نکلتے تھے، البتہ عید قربان کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز ادا نہ فرما لیتے کچھ نہ کھاتے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کچھ کھا لیتے اور نماز عید قربان کے لیے آپ عید پڑھ کر کچھ کھایا کرتے تھے۔ اور بہقی نے اتنا اضافہ نقل کیا کہ عید قربان میں نماز عید سے فراغت کے بعد واپسی پر آپ اپنی قربانی کی کلیجی اور جگر وغیرہ کھایا کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا عید الفطر کے روز نماز سے پہلے کچھ کھانا یہ سنت، اور عید قربان کے روز کچھ کھائے بغیر نماز ادا کرنا سنت ہے۔ بعض جاہل لوگوں نے یہاں یہ بنا رکھا ہے
کہ عید قربان کے دن روزہ ہوتا ہے اور یہ روزہ قربانی کر کے قربانی کے گوشت سے افطار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ محض جہالت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین یشہدن الخیر ودعوت المسلمین وتعتزل الحیض المصلی، متفق علیہ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہم جوان لڑکیوں اور حیض والی خواتین کو بھی عیدین میں ساتھ لے کر نکلیں تاکہ وہ بھی خیر و بھلائی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ البتہ حیض والی عورت نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہے گی، یعنی نماز میں شامل نہ ہو، صرف دعاؤں میں شرکت کرے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کا نماز عید کے لیے جانا اس حدیث سے ثابت ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو عیدگاہ میں لے جایا کرتے تھے۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ۔ ابو بکر، عمر، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین خواتین کا نماز عید میں حاضر ہونا، شرکت کرنا واجب سمجھتے تھے، جبکہ احناف نے اس حدیث کی تعویل کی غلط تعویل کہ یہ ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے تاکہ اہل اسلام کی تعداد زیادہ معلوم ہو اور کثرت تعداد اہل کفر و شرک کے لیے باعث اذیت ہو اور مسلمانوں کا رعب بیٹھے، مگر یہ تعویل درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، کافروں پر رعب پڑے یا نہ پڑے، نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ہمیں کیا بتایا، حکم دیا گیا۔ اور بعض روایات میں، یعنی بخاری کی روایت میں ہے امرنا نبینا، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خواتین کو بھی جو ہے وہ عیدین میں لے کر ساتھ نکلیں، جوان لڑکیوں اور حائضہ عورتوں کو بھی۔ تو اس لیے مسلمان عورتیں بھی عیدین میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ شرکت کریں، اور جو حیض والی خواتین ہیں وہ نماز پڑھنے کی جگہ سے تو دور رہیں، مگر مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شریک ہوں۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دوسرا یہ کہ مطلع ایک ہو اور اطلاع مل جائے چاند نظر آنے کی اور لوگوں نے روزہ رکھا ہو تو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ اگر زوال سے پہلے خبر ملے تو روزہ ختم کر کے نماز عید ادا کی جائے، اور اگر زوال کے بعد خبر ملے تو روزہ ختم کر کے، روزہ افطار کر کے اسی وقت عید اگلے دن پڑھی جائے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ عید الفطر میں بندہ کچھ کھا کر جائے اور عید قربان میں عید نماز کے بعد واپس آ کر کھائے، اور سنت یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے اس کی کلیجی، جگر وغیرہ کو کھائے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم عیدین میں خواتین کو بھی ساتھ لے کر نکلیں نماز عید کے لیے۔ یہ تھا سبق نمبر 101۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔